بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مرتبات سے سرفراز تھا۔ حضرت کعبہ احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خزان اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب کار اور سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو روندا ہوا ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا، میں ضرور تم سبوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔